ہم ہونٹوں کا بوسہ کیوں لیتے ہیں اور یہ ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ رومانوی فلموں نے بوسہ کی اہمیت کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے، یا پھر یہ واقعی ایک اہم طریقہ ہے جس سے ہم جان سکتے ہیں کہ کیا ہم جس کو چاہتے ہیں وہی ہماری اصل محبت ہے؟ جو بھی ہو، پہلا بوسہ ہمیشہ سے ہی نہایت اہم رہا ہے، لیکن بوسہ لینا آخر اتنا خاص کیوں ہے اور انسان ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایک نظریہ یہ ہے کہ ہونٹوں کو چھونے یا ان کا بوسہ لینے کا رواج انسانی فطرت میں شامل ہے۔ اس نظریے کے تحت گمان کیا جاتا ہے کہ ماں کا دودھ پینے کے بعد ہی سے انسان ہونٹ مثبت رویوں سے جڑ جاتے ہیں۔ ایک اور تجویز بھی ہے، جو شاید بہت خوشگوار نہیں ہے، کہ ہونٹ سے ہونٹ کا بوسہ لینے کا رواج اس لیے پڑا کیونکہ انسان کے ارتقائی ماضی میں مائیں خوراک کو چبا کر بچوں کے منہ میں ڈالتی تھیں۔ اس عمل کو پری میسٹیگیشن فوڈ ٹرانسفر کہا جاتا ہے، جس میں نوزائیدہ بچے کو ایسی خوراک دی جاتی ہے جو اس کو چبانی نہیں پڑتی اور بآسانی ہضم ہو سکتی ہے۔ یہ رواج اب بھی بندروں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ خوش قسمتی سے انسانوں میں اب ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ سائنس کی ترقی کے ساتھ اب ہمارے پاس بچوں کو دینے کے لیے نرم خوراک دستیاب ہے۔ ایک دوسری اہم وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ہمارے ہونٹ جسم کا ایک انتہائی حساس حصہ ہوتی ہے، اور یہ ان چند حساس حصوں میں شامل ہے جن کو کپڑوں سے ڈھانکا نہیں جاتا۔ اس بارے میں ایک دلچسپ نظریہ سامنے آیا ہے۔ اینتھروپولوجسٹ ولیم جان کویاک کا کہنا ہے کہ ہم جتنے زیادہ کپڑے پہنتے ہیں، بوسہ لینے کی فریکوینسی اتنی ہی بڑھ جاتی ہے، جبکہ دوسری جانب کم کپڑوں کے ساتھ یہ فریکوینسی کم ہو جاتی ہے۔ دنیا کے باقی تمام جگہوں پر جہاں شکاری گروہ پائے جاتے ہیں، وہاں کپڑے نہیں پہنتے، یعنی وہ جسم کے دوسرے حساس مقامات کا بھی استعمال کر سکتے، لیکن جب آپ زیادہ کپڑے پہن لیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس حساس تجربے کے لیے انسانی چہرہ ہی رہ جاتا ہے۔ اور آخر میں ایک اور وجہ بھی بتائی جاتی ہے جو غالباً انسانی ارتقاء سے منسلک ہے۔ اس نظریے کے مطابق جب انسان ایک دوسرے سے قریب تر ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو سونگھ سکتے ہیں۔ تاہم ایک تجزیے کے مطابق انسانی آبادی کا نصف سے بھی کم حصہ ہونٹوں سے بوسہ لیتا ہے۔ پروفیسر ولیم جان کویاک نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میرے خیال میں اہم بات یہ ہے کہ انسانوں کی یہ ضرورت بوسہ لینے کے علاوہ بھی دیگر کئی طریقوں سے پوری ہو سکتی ہے۔ تاہم وہ کہتے ہیں کہ دلچسپ چیز یہ ہے کہ معاشرتی پیچیدگیاں جتنی زیادہ بڑھتی ہیں، بوسہ لینے کا رجحان بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے پاس تاریخ میں سب سے پہلے اس طرح کے رویے کا جو تحریری ثبوت ہے، وہ 3500 سال پرانے ہندو ویدک سنسکرت سے ملتا ہے۔ دی سائنس آف کسنگ کی مصنف شرک کرشپام کہتی ہے کہ ویسے تو ایسی بہت سی ثقافتیں ہیں جن میں ہونٹوں سے بوسہ لینے کی مثال ملتی ہے، لیکن ایک مالے بوسہ بھی ہے جس کے بارے میں ڈارون نے کہا ہے کہ اگر زمین پر عورت سو جائے تو مرد اس کو بآسانی سے سونگھ سکتا ہے۔ اور ایک دوسرے اندازے کے مطابق کیریبین جزائر، جہاں میں نے سب سے حیران کن رواج دیکھا، وہاں تحقیق کے لیے جانا ہوا تو مجھے علم ہوا کہ رواج یہ ہے کہ محبت کرنے والے ایک دوسرے کے پلکیں نوچتے ہیں۔ ہم میں سے اکثریت کو یہ بات بہت غیر رومانوی سی حرکت لگے گی، لیکن ان کے لیے یہ محبت دکھانے کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بوسہ لینا ایک ارتقائی عمل ہے تو ہم جانوروں میں ایسا رواج کیوں نہیں دیکھتے؟ چند پرندوں میں چونچے لڑانے کا رواج موجود ہے، جبکہ چند ممالیہ میں یہ رواج ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سونگھتے ہیں تاکہ دوست اور دشمن کی پہچان کی جا سکے۔ تاہم بہت کم جانور ایسے ہیں جن میں ہونٹوں سے بوسہ لینے کے شواہد موجود ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسانوں کے سونگھنے کی حس دیگر جانوروں کے مقابلے میں کافی کمزور ہوتی ہے، جو انتہائی قربت کے بغیر ہی ایک دوسرے کو سونگھ سکتے ہیں، لیکن انسانوں کو اس کے لیے ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہونا پڑتا ہے، اور شاید
اسی سے لبوں کے بوسے کا رواج پڑتا ہے۔ یہ سوال بھی ہے کہ یہ رواج ہر ثقافت میں کیوں نہیں پایا جاتا اور کیا یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا؟ فرشبام کہتی ہے کہ دنیا میں مختلف ادوار اور مختلف مقامات میں بوسہ لینے کے رواج میں کمی بیشی آئی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں سے ایک بیماری ہے۔ انسانی تاریخ میں ایسے وقت بھی آئے جب کسی بادشاہ نے عام لوگوں پر بوسہ لینے کی پابندی عائد کر دی، کیونکہ ان کے نزدیک یہ صرف ان کا اختیار تھا۔ تاہم پابندیوں، بیماریوں اور وباؤں کے باوجود بوسہ لینے کا رواج اس کے باوجود بوسہ لینے کا رواج انسانی تاریخ میں بار بار لوٹا۔